اس وقت پوری دنیا میں ایران اسرائیل امریکہ جنگ نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا ہے، اور آج سب سے بڑا اس کا جو رد عمل ہے اس جنگ کا، وہ پاکستان کے دارالحکومتوں میں دیکھا گیا۔ گلگت بلتستان اور گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک آپ کا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، لاہور، پشاور اور گلگت بلتستان، یہاں پہ جو ہے وہ امریکی سفارت خانوں کو، کونسلیٹ خانوں کو نشانہ بنایا گیا، کیونکہ ایران کے روحانی لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد پاکستان میں اس کا سب سے زیادہ شدید ترین رد عمل دیکھنے میں آیا۔ اور اس وقت میرے سامنے ایک سینیٹر راجہ ناصر عباس، لیڈر آف اپوزیشن سینٹ، ان کا ایک ابھی انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے۔ آج یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ مختلف مناظر ہیں پورے ملک بھر کے۔ ان میں گلگت بلتستان میں امریکی قونصلیٹ خانے کو اور اقوام متحدہ کے دفتر کو آگ لگائی گئی گلگت بلتستان میں، وہاں پہ امریکہ کے خلاف مظاہرے ہوئے، سکردو میں ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کراچی میں سب سے زیادہ کراچی میں خوفناک مناظر دیکھے گئے، اور اس میں کراچی میں 18 افراد کے شہید ہونے کی اور 40 شہریوں کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے، اور اسلام آباد میں 4 افراد کی جو ہے وہ اسلام آباد میں پولیس کی گولی فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق ہوئے، اور سکردو گلگت بلتستان میں 6 افراد شہید ہوئے، جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے۔ لاہور میں بھی کریک ڈاؤن کے دوران درجنوں افراد زخمی ہوئے۔ یہ خبر دے رہے ہیں لیڈر آف اپوزیشن سینیٹر راجہ ناصر عباس صاحب۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے الفاظ نہیں مل رہے کہ ان پرامن احتجاجی مظاہروں پر ہونے والے وحشیانہ کریک ڈاؤن کی مذمت کر سکوں جو ملک بھر میں امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف غیر قانونی جارحیت کے خلاف منعقد کیے گئے۔ اس جارحیت کے نتیجے میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنائی رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، جو صرف ایران کے سپریم لیڈر ہی نہیں بلکہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے شیعہ مسلمانوں کے مرجع و تقلید بھی تھے۔ اور کراچی میں انہوں نے کہا کہ 18 افراد شہید ہوئے، 40 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اسلام آباد میں 4 افراد جان کی بازی ہار گئے، درجنوں زخمی ہوئے۔ سکردو اور گلگت بلتستان میں 6 افراد جو ہے سکردو اور گلگت میں 6 افراد شہید ہوئے، جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے۔ لاہور میں بھی کریک ڈاؤن کے دوران درجنوں افراد زخمی ہوئے۔ کراچی میں کونسلیٹ کے باہر نہتے مظاہرین پر امریکی میرین کور کے اہلکاروں کی فائرنگ کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی جاتی ہے۔ اسی طرح اسلام آباد، گلگت، سکردو میں مقامی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے معصوم مظاہرین پر فائرنگ کی بھی قابل مذمت اقدامات ہیں۔ شہریوں کے خلاف براہ راست گولیوں کا استعمال کسی بھی سیکورٹی نظریے کے تحت جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سفارتی مقامات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکتا ہے، مگر تحفظ کا مطلب غیر متناسب اور حد سے بڑھی ہوئی طاقت کا استعمال ہرگز نہیں ہے۔ ایسے نہایت حساس اور جذبات ماحول میں اگر ریاستی ادارے ضبط نفس، بردباری اور حکمت عملی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے طاقت کا بیجا اور مہلک استعمال کریں تو اس کے نتیجے میں نہ صرف عوامی اشتعال میں شدت آتی ہے بلکہ امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ صورتحال راجہ ناصر عباس صاحب، لیڈر آف اپوزیشن سینٹ اور مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ ہیں، ان کا یہ تفصیلی بیان ہے، جس میں آج اسلام آباد میں اگر ان کی اس ساری خبر کو اور ان کے اس موقف کو درست مان لیا جائے تو اس میں جناب کل یہ شہادتیں بتا رہے ہیں، پاکستان میں 18 کراچی میں، 4 اسلام آباد میں، 6 گلگت میں اور 6 سکردو میں، اور اس طریقے سے ان کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ بن جاتی ہے 18 اور 4 22 اور 12 34 جو ہیں وہ شہادتیں آج ریکارڈ کی گئی ہیں راجہ ناصر عباس صاحب کے مطابق۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ اس وقت پیش آئی ہے جب پاکستان میں جو ہے رد عمل دیکھنے میں آیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگلی بات جو ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی سب سے بڑا، کہ یہ اس رد عمل کا اندازہ تھا، اور اس رد عمل کا جب اندازہ تھا تو پھر ہماری جو حکومت ہے وہ لاہور کے بھی آپ کو میں سنواتا ہوں، لاہور کے بھی سنواؤں گا، کراچی کے بھی سنواؤں گا، اور یہ ہماری پولیس اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے
हमारी वजारत दाखिला मोहसिन नकवी साहब की, मरकजी वजारत दाखिला, पीपल्स पार्टी की सूबाई वजारत दाखिला, मरियम साहिबा की सूबाई वजारत दाखिला, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत जो कि खुद इसी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हुकूमत है, ये सब क्या कर रहे थे। और सबसे कम नुकसान जो है वो पेशावर में देखने में आया, और पेशावर में भी कौंसलेट खाने में मुजाहरे हुए और लाहौर में भी हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शहादतें हुई वो कराची में हुई, और कराची में पुलिस जो है वो नज़र नहीं है, लाहौर में नुकसान हुआ। तो ये सब कुछ हुआ, तो देखते हैं इसमें अब मोहसिन नकवी साहब हैं, इसमें हुकूमत क्या कर रही थी, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कर रहे थे, क्या उनको अंदाजा नहीं था ये कि सब कुछ होना है और उन सबको हिफाजती इंतजाम किए जाते, तो इसका पॉलिटिकल माइलेज के लिए हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए, और इसको क्यों नहीं रोका गया, क्योंकि आज रेड जोन इस्लामाबाद जहाँ पे जो मोहसिन नकवी साहब कहते थे और अता तारड़ साहब कहते थे कि किसी की जरूरत नहीं है और यहाँ पे कोई आ सके, लेकिन आज इस्लामाबाद रेड जोन और यहाँ तक के जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव है वहां तक भी लोग पहुंच गए, और जो कि बिल्कुल सफारत खाने के उससे के फ्रांस का सफारत खाना है कॉर्नर पे, और उससे आगे दीगर सफारत खाने हैं वहां तक पहुंच गए, और इसी तरीके से आगे जाके अमरीकी सफारत खाना है। तो जबकि कराची में हमने देखे कि कौंसलेट खाने के शीशे दरवाजे वो जो है वो तोड़े गए, और वहाँ पे भी जो है मुजाहिरीन पहुंचे और उन्होंने अपना काम किया। लेकिन ये पेशावर के हैं जी मामला, ये पेशावर में हमने देखा मुजाहरा हो रहा है, और इसी तरीके से लाहौर में देखने को मिले। तो ये लड़ाई जो है, इसलिए हम कहते हैं कि इस लड़ाई ने, ये जो आप एक तरफ आप बोर्ड ऑफ पीस और बोर्ड ऑफ नेतन में दस्तखत करके आए हैं और उसमें शमूलियत अख्तियार किए हुए हैं, और दूसरी जानिब अभी तक जो आज मैं आपको सुनाता हूँ जी एक इम्पोर्टेंट जो है मोहसिन नकवी साहब। अब मोहसिन नकवी साहब ने एक तरफ आप बोर्ड ऑफ पीस में जा रहे हैं, बोर्ड ऑफ नेतन जिसे कहते हैं उर्फ आम में, उस पे आप दस्तखत कर रहे हैं और गजा में फौज भेजना चाहते हैं और खुफिया मुआहदे भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब मोहसिन नकवी साहब ये कहते हैं कि आयतुल्लाह खामनाई जो हैं वो उम्मत मुसलमा के लीडर थे और उनको शहीद कर दिया गया। और एक तरफ आपका ये मौक़िफ़ है और दूसरी तरफ आपका दूसरा मौक़िफ़ है। ज़रा सुनाइएगा जी मोहसिन नकवी साहब को कि उन्होंने आज किस तरीके से ऐलान किया है। मोहसिन नकवी साहब को सुनवाइएगा जी, आपके पास मौजूद होंगे मोहसिन नकवी साहब। वो ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ये कहते हैं कि हमें बहुत दुख है, तो ये इसमें कोई शुबा नहीं, क्योंकि ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की गई है, और बैनुल अक़वामी क़वानीन ये कहते हैं, बैनुल अक़वामी रिवायात ये कहती हैं कि हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट को निशाना नहीं बनाया जाएगा। लेकिन आज जो बाकायदा तौर पे फुटेज जारी की गई और इसराइल की तरफ के लिए एक सोगवार देना है। सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन उम्मत मुसलमा, ईरान की अवाम और पाकिस्तानी अवाम सब के लिए एक सोगवार देना है। आयतुल्लाह की शहादत के बाद पाकिस्तान का हर शहरी उसी तरह गमगीन है जिस तरह ईरान के शहरी गमगीन है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हम सब आपके साथ हैं, लेकिन कानून को हाथ में ना लें। आप अपना प्रोटेस्ट करें लेकिन पुरअमन तरीके से। तो ये मोहसिन नकवी साहब थे जी, और मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहूँगा कि मुरीद के वालों के साथ भी बात हो सकती थी और उनके साथ भी बातचीत हो सकती थी, लेकिन इस हुकूमत का, जाली हुकूमत का एक ही वतीरा है कि गोली चला दें आप। और इन्होंने मुरीद के में भी गोली चलाई, इन्होंने 26 नवंबर को भी गोली चलाई और इस्लामाबाद में, और इन्होंने 9 मई को भी गोली चलाई, और इन्होंने कश्मीर में भी गोली चलाई। तो ये गोलियां चलाने का जो है ये इनका शौक है, ये हर बात को, और एक तरफ बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ये इनकी पॉलिसी है। और एक तरफ आप आयतुल्लाह खामनाई को शहीद कह रहे हैं, उम्मत मुसलमान की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से दुख का इजहार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब फिर आप पाकिस्तान के अवाम की हिफाजत भी नहीं कर पा रहे। और जो सबसे फैसल एहदी का सुनाइए जी, कराची का जो वाकया है, फैसल एहदी साहब जो हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट किया है, सुनिए। अमेरिकन कॉन्सुलेट के सामने ही मौजूद है और गेट नंबर 1 है। उसमें सुबह ये हुआ 10 बजे के करीब कुछ मुजाहिरीन अंदर घुसने की कोशिश की, पुलिस वालों को धक्के वक्के मार के, तो उसमें फिर पुलिस ने फायर किया, मतलब अंदर से फायर हुए कॉन्सुलेट के अंदर से सिक्योरिटी ने,
فائر کیے اور اس میں 8 کے قریب ہلاکتیں ہیں اور 30 سے زائد زخمی ہیں، اس میں کچھ سیریس بھی ہیں، تعداد بڑھ سکتی ہے، 8 سے زیادہ ہو سکتی ہے ہلاکت، بیکاز دا شوٹنگ واز فرام دا لٹل ڈسٹینس، سو straight on the chest and stomach. We have been witnessing the wounds on the chest and the stomach. And is it clear who was actually shooting? The shooting was coming from inside the consulate security forces. آج ایران کی طرف سے جو امریکی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا اور انہوں نے آج پھر حملے کیے ہیں، اور ایک امریکی بحری بیڑے کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، ان کو بھی نشانہ بنایا ہے، اور اسرائیل میں آج تل ابیب میں، یروشلم میں حملے کیے گئے ہیں۔ تل ابیب اور یروشلم اور ان کے قریب اسرائیل کے اندر جا کے ان کے نشانے پہ ان کے میزائل لگے ہیں، یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور جبکہ ایران کے صدر نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ بھی اس سلسلے میں آج ان کا خطاب آیا ہے۔ پہلا خطاب ایران کے صدر مسعود نے کیا ہے، اور پہلا خطاب تھا، اور انہوں نے کہا کہ ایران اس جارحیت درندگی کا جواب دے گا، کیونکہ آج ایران کی طرف سے جی جو حملے کیے گئے وہ اسرائیل کے اندر کیے گئے۔ یہ ہے جی جو ایک دیکھ رہے ہیں، مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ فوٹیج ہے۔ اب ظاہر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور کنفرمیشن جو ہے وہ ابھی یہ وہی تصویر ہے جس کا کلیم ایران کر رہا ہے یا کوئی اور تصویر ہے، لیکن یہ بات ہے، یہ خبر آ چکی ہے، رپورٹ ہو چکی ہے کہ آج ایران نے امریکی بحری بیڑے کو نشانہ بنایا ہے، لیکن ایران کی امریکہ کی طرف سے کہا گیا کہ کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، اور تل ابیب اور یروشلم میں جو ہے وہ ایران نے کامیاب حملے کیے، جبکہ اسرائیل نے ایران کے اندر بہت زیادہ حملے کیے ہیں، اور وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ جبکہ دبئی میں ابو دہبی متحدہ عرب امارات کے اشاروں کو نشانہ بنایا گیا، دوسری جانب قطر دوحہ کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران جو ہے اس نے اپنی لڑائی کو جو ہے وہ امریکی جہاں امریکی فوجی اڈے ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے۔ جو ایران کے صدر ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے گا جی، ایران کے صدر کو سنوائیے گا۔ معظم رهبری به دست اسرائیل و آمریکای جنایتکار فاجعه بزرگی برای کشور ما بود، ولی همانجوری که در قرآن خداوند می‌فرمایند که و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسول افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب فلن يضر الله شيئا. پیامبران و رهبران جامعه آمدند که بیداری رو و آزادگی رو و حق رو و عدالت رو پیام رسان مردم کشور و مردم دنیا باشند، و با رفتن اینها این مسیر قطعاً بی‌رهرو نخواهد ماند، و آمریکا و اسرائیل باید بدانند که جز سرفکندگی برای اینها هیچ ارمغانی نخواهد داشت، و ملت عزیز ما که امروز سوگوار درگذشت این شهید بزرگوار هستند، با حضورشون و با در میدان بودنشون در مساجد و در خیابانها نقشه های شوم دشمنان رو باید دست به دست هم بدیم و نقشه برآب بکنیم و بر اساس 311 قانون ایران کے صدر اس بات کا اعلان کر رہے تھے اور اپنے موقف کا اعادہ کر رہے تھے، اور اس کا لب لباب یہی تھا کہ ہم اس جارحیت کا جواب دیں گے، اور عوام کو کہہ رہے تھے کہ پرسکون رہیں، اور ہم انشاءاللہ اس سپریم لیڈر کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔